बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात एक बार फिर मशकूक ठहरे। जनाब काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया था, इस पर अगर किसी ने बहस भी की कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपनी अहलिया के साथ तो बात कर सकते हैं, मीडिया में शकूक व शुबहात का इजहार नहीं कर सकते। अब इन इंतखाबात पर इसके बावजूद कि काजी फैसल साहब बड़े डटे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुतालबा किया गया था, जो रकम मांगी गई थी, उसमें से भी मज़ीद 17 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है कि ये कोई वक्त है इंतखाबात का, ये कोई इंतखाबात के लिए साजगार दिन है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया कि 2 सूबों में सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, वहाँ पे हालात कितने बिगड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो क्या ऐसे में इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये कहा गया है। मौलाना फजल रहमान पहले भी इंतखाबात की मुखालफत करते रहे हैं, अब भी उनकी तरफ से ये कह दिया गया है। कभी वो कहते हैं कि हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं, जब इंतखाबात की तैयारी होने लगती है तो मौलाना फजल रहमान साहब फिर इस तरह से लात मार देते हैं, छलांग मार देते हैं। उनकी तरफ से अब कहा गया कि 2 सूबों में क्या हालात ऐसे हैं कि वहाँ भी इंतखाबात हो जाएं, तो मौलाना फजल रहमान साहब से पूछ लिया जाए कि 2013 में हालात कैसे थे, 2008 में हालात कैसे थे। इनसे कहीं बदतर हालात थे, इन्हीं 2 सूबों में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। उस वक्त तो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ऐसा एतराज़ नहीं उठाया गया था। अब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि क्या 2 सूबों में, और फिर देखें कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था 2007 में, तो इंतखाबात 1-2 महीने के लिए मुलतवी हुए थे, ताख़ीर का शिकार हुए थे। तो उस दौर में भी अंदाज़ा करें कि किस लेवल की दहशत गर्दी हुआ करती थी, इसके बावजूद इंतखाबात हो गए थे। अब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कहा गया है कि क्या 2 सूबों में मुमकिन है कि इंतखाबात हो जाएं, ऐसी सूरत हाल में कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। कितने ख़राब हैं, बहरहाल मौलाना साहब ने कह दिया, तो फिर इंतखाबात पर 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं उन पर फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की इस बात की तायीद सरफराज भुट्टी साहब की तरफ से की गई है, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने सारे इंतज़ाम करने होते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बात तो दुरुस्त की है, गोया वो भी इनके साथ हैं। और फिर एक खातून एडवोकेट, बलूचिस्तान से उनका तल्लुक़ था, फ़ातिमा नज़र, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि बलूचिस्तान के हालात ख़ुसूसी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, इनमें ताख़ीर कर दी जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी थी और इसके साथ साथ मज़ीद 17 दरख्वास्तें भी इलेक्शन कमीशन में जा चुकी हैं कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे, हालात बेहतर नहीं हैं, हालात ख़राब हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे? जब मौलाना फजल रहमान साहब सामने आ गए और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से इंतखाबात की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन मियाँ साहब इंतखाबात से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। इनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मियाँ साहब हो सकता है कि इंतखाबात में हिस्सा ना लें। बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग जब जीत जाएगी तो अबूर वज़ीर आज़म कोई बनेगा, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बाद में इंतखाबात में हिस्सा लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान ने जिस तरह से सियासत को उलट पुलट तलपट करके रख दिया है, जिस तरह से लोग उनके पीछे हैं, एक तो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो सर्वे जितने भी आए हैं उनमें यही जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर उनके ख़िलाफ़ लिए जाने इक़दाम के बाद मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये सारी सूरत हाल देख कर मौलाना फजल रहमान साहब को, मुस्लिम लीग नून को, इन सब को मौसम अगर ख़राब नज़र आ रहा है, हालात अगर बहुत बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर वो इमरान खान की उस पॉपुलैरिटी की वजह से नज़र आ रहे हैं। तो सारी पार्टियां सिवाय 1-2 के, पीपल पार्टी वो इंतखाबात चाहती है, उनको तो यह है कि हमें सिंध में हुकूमत मिल जाए, बस इसी पर वो खुश हो जाती हैं। तो सिंध में उनकी हुकूमत अब भी बन सकती है। तो बाकी सारी पार्टियां, उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान, उसका मुकाबला करना कितना मुश्किल है। तो यही वजह है कि इनकी तरफ से इंतखाबात के इनेकाद पर
زور نہیں دیا جا رہا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، باقی پارٹیاں ان کی پشت پر ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی مرضی کا ایسا بیان میرا نہیں خیال کہ کسی کی مشاورت کے بغیر دے دیں گے۔ ان کو ایک بار پھر مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کون ان کو استعمال کر رہا ہے؟ جن کو خطرہ ہے کہ 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، پھر عمران خان، تحریک انصاف، ادھر اکبر ایس بابر صاحب کو کوئی زیادہ ہی تکلیف ہو گئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی۔ بیرسٹر گوہر اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، نگران ان کو کہہ لیں یا عبوری کہہ لیں۔ اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ میں معاملہ یہ عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ اکبر ایس بابر صاحب یہ کون ذات ہیں؟ یہ تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے اور پھر عمران خان کے خلاف فنڈنگ کیس لے کر الیکشن کمیشن میں چلے گئے۔ اس میں بھی عمران خان کو ایک بار تو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اکبر ایس بابر صاحب عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا کارکن ہوں، میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں، میں نے بھی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں ماما خام خواہ، چاچا خام خواہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات آئینی اور قانونی نہیں ہوئے، اس میں کئی مشکافیاں انہوں نے تلاش کر لی ہوں گی، تو وہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں، کسی عدالت میں بھی وہ چیلنج کریں گے۔ تو آج کل ان کی بہت بنتی ہے، کس کس کے ساتھ بنتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انتخابات ایک بار پھر کالعدم ہو جائیں، عمران خان سے بلے کا نشان چھین لیا جائے۔ تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عمران خان سے بلے کا نشان چھین لیا جائے، عمران خان کی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے، عمران خان نئی پارٹی بنا لیں، نئی پارٹی بنا لیں، نیا انتخابی نشان جو بھی ان کو مل جائے۔ پاکستان اتنے بھی بے شعور نہیں ہے۔ پاکستانی ہو سکتا ہے کہ کچھ سادہ لوگ وہ عمران خان کے بلیکھے میں، بلے کے فریم میں کسی اور کو ووٹ دے دیں، لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہو سکتے۔ چند ایک ہوں گے، چند 100 ہوں گے، چند ہزار ہوں گے جو اس طرح کر سکیں گے۔ 25 کروڑ میں اگر چند ہزار بھی ہو گئے تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی نقصان بڑا پہنچ سکتا ہے۔ بلہ چینج کر دیں، پارٹی چینج کر دیں، جو بھی کر دیں، عمران خان کو انتخاب میں حصہ لینے دیں، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی پارٹی، وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ادھر آئیے ایک اور پاکستان کی تاریخ کا اتحاد بنا ہے، سیاسی اتحاد۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیاسی اتحاد ہے۔ اس سیاسی اتحاد کا نام رکھا گیا ہے پاکستان پیپلز الائنس۔ سبحان اللہ، کیا زبردست اتحاد کا نام ہے۔ اور اس کے سربراہ کون ہیں آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، جناب سید منظور علی گیلانی صاحب۔ ان کی اپنی پارٹی کا نام کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو ہم مان جائیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت بہت زیادہ ہے، آپ سیاسی معاملات کو بہت سمجھتے ہیں۔ منظور علی گیلانی صاحب کی پارٹی کا کیا نام ہے؟ نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے بڑی جستجو کے بعد یہ نام تلاش کیا ہے۔ ان کی پارٹی کا نام ہے استقلال پارٹی۔ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، اسلام آباد میں ان کا اجلاس ہوا، منظور علی گیلانی صاحب نے اس کی صدارت کی، تو ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ 17 پارٹیوں کا اتحاد بنے گا۔ چیئرمین اس کے چودھری ناصر اور سیکٹری اس کے نور محمد شجرا۔ تو منظور علی گیلانی صاحب وہ کہاں پہ گئے؟ ان کے اپنے لیے عہدہ اس پارٹی، انہوں نے اس اتحاد میں اپنا عہدہ چنا ہے سپریم لیڈر کا۔ سپریم لیڈر ہوں گے منظور علی گیلانی صاحب اس اتحاد کا، جس میں 17 جماعتیں شامل ہوں گی۔ کون کون سی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا گیا، ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو پھر کسی نے انعام رکھ دیا ہے کہ جو بندہ ایک ہی سانس میں ان 17 جماعتوں کے نام گنوا دے، شمار کروا دے، جس طرح سے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے کسی ایک پاکستانی کو نام نہیں آتے، اسی طرح سے منظور علی گیلانی صاحب کی سربراہی میں جو اتحاد بنا ہے 17 پارٹیوں کا، کسی نے اس پر اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک سانس میں ان ساری پارٹیوں کا نام بتا دے، 2 سانسوں میں کر لے، 3 سانسوں میں کر لے، بغیر اٹکے ان کا نام بتا دے، تو وہ اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے گا۔ تو آپ اپنی پریکٹس کیجئے، ہمیں اپنی آڈیو ویڈیو بنا کر بھیج دیجئے، ہم اس بندے کو بھیج دیں گے، وہ آپ سے براہ راست ہم کلام ہو جائے گا۔ اگر آپ بغیر اٹکے 17 پارٹیوں کے نام بتا دیں گے تو 1 لاکھ روپے آپ کو مل جائے گا، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تلاش کریں وہ 17 پارٹیاں ہیں کون سی۔ ان کا اخبارات میں، میڈیا میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن منظور علی گیلانی صاحب کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ 17 پارٹیوں کا اتحاد بن گیا ہے جو آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پہلے منظور علی گیلانی صاحب نے کتنے انتخابات میں حصہ لیا، کتنی دفعہ کامیاب ہوئے، کتنی دفعہ ایم این اے بنے، کتنی دفعہ ایم پی اے بنے، بہرحال ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی تعداد ہے
251 ان کی فہرست ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے لیے ایک الگ سے ویلاگ کی ضرورت ہوگی. وہ بھی ہم کریں گے, پارٹی کے نام بتائیں گے, پارٹی کے سربراہ کا نام بتائیں گے تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آ سکے. ادھر خاور مانیکا صاحب کا ایک اور ملازم سامنے آیا ہے جس نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. ان کی طرف سے کہا, یہ لطیف نامی ان کا ملازم ہے, اس نے کہا ہے کہ عمران خان خاور مانیکا کے گھر آیا کرتے تھے, بشرا بی بی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے, اور اس سے پہلے اون چودھری صاحب یہ سارا کچھ بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے میں عمران خان کو خاور مانیکا کے گھر لے کر جایا کرتا تھا. خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ عمران خان اور میری اہلیہ کے مابین تعلقات جائز نہیں تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ چلے گئے ہیں لوگ عمران خان کی کردار کشی کے لیے اور بشرا بی بی کے خلاف جو کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو کیا ایسا اگلی بات ہم کیا کریں؟ تو ویسے اون چودھری کو تو ذرا منڈی میں چلے جانا چاہیے. ماما موتا فوت ہو گیا ہے, ایسے لوگوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی, کیونکہ اون چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کو بشرا بی بی سے ملانے کے لیے خاور مانیکا کے گھر لے جایا کرتا تھا. تو ناظرین اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے. عمر فاروق ظہور کی طرح کا ایک اور بندہ بھی سامنے آنے والا ہے جو عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑے گواہ کی صورت میں پیش کیا جائے گا. عمر فاروق ظہور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے توشہ خانہ والی وہ گھڑی خریدی تھی. عمر فاروق ظہور یہ کون صاحب ہیں؟ یہ آپ جانتے ہوں گے, صوفیہ مرزا کے یہ خامد ہیں. ان کے ساتھ ان کی شادی 2006 میں ہوئی, 2009 میں طلاق ہو گئی. 2 بچیاں ہوئی, جڑواں بچیاں تھیں جو عدالت نے ماں کے حوالے کر دی. لیکن عمر فاروق ظہور صاحب ان کے جعلی پاسپورٹ بنوا کر ان کو زبردستی سے دبئی لے گئے. یہ کیس ان کا ابھی تک چل رہا ہے. تو ان کو پھر استعمال کیا گیا. اسی طرح سے ایک نیا بندہ بھی جس کا نام ہے سید تقی حیدر, وہ بھی عمران خان کے خلاف کسی کیس میں سامنے آنے والا ہے. تفصیل اس کی اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.